أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بزم وادی رضا جنہوں نے اس محفل میں مجھے مدعو کیا. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا پڑھنا بنانا سننا سنانا اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ لب کو زباں خاموش نہ رہے. میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. مولا میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ آسی ہوں اور ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. مولا میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا اور باغر کے اجالے ہمیں کیا راہ
سجائے باہر کے اجالے ہمیں کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے مرشد ہمیں لے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی یہ نا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے حشر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اور کافروں پر تیغ والا سے گری بری غضب کافروں پر تیغ والا سے گری برق غضب ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا ارے بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور ارے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طاہر، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ معزز محترم و محتشم عزیز نوجوان ساتھیوں، بارگاہ رب العزت میں دعاگو ہوں، مالک لم یزل آپ کی ان کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ ساتھیوں نے بہترین سلسلے کا آغاز کیا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیت کو استقامت نصیب فرمائے، اور تا دم حیات آپ کی جوانی، آپ کے گزر بسر، آپ کے شب و روز اور رسول اللہ کی دین کی خاطر انہیں وقف کر دیں، اور یقیناً اس کی جزا آپ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ تو ختم نبوت کا جو عنوان ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ ساتھیوں کے سامنے کیا سبق پیش کروں۔ یاد رکھیے گا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، اگر ساری زندگی بھی اس خوش نصیبی پر ہم ناز کرتے رہیں اور زندگیاں ختم ہو جائیں، تو پھر بھی یہ جو ہماری قسمت میں اللہ نے حضور کا امتی ہونا لکھا ہے، اس قسمت پر ساری زندگی کے شکرانے بھی کما حقہ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور رسول اللہ کی ذات ہم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج تک وہ حدیث میرے ذہن میں نقش ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے، اور حضور کے ایک غلام تھے کہ جنہیں جناب یوسف کے نام سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں حسن بڑا کمال کا عطا کیا تھا، بڑے حسین و جمیل صحابی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کسی صحابی کے ہاں جلوہ افروز تھے اور حضور واعظ فرما رہے تھے، اور میں لیٹ آیا، دیر سے آیا،
تو مجھے جہاں جگہ ملی میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تو جب سرکار نے مجھے دیکھا نا تو حضور نے اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک حضور نے لی، اور لینے کے بعد حضور نے اس چادر کا گولا بنایا اور سرکار نے وہ چادر میری طرف پھینکی۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بچھا کے بیٹھ لو، اور صحابی کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور آپ کی اس مقدس کملی کو بچھا کے میں بیٹھوں؟ تو فرماتے میں نے اسے لیا اور آنکھوں سے لگایا، اور زندگی کی ساری تھکاوٹ اتر گئی کہ جس نبی کے ہاں غلاموں کی اتنی قیمت ہے اور اتنا مول لگتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار اپنے غلاموں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ تو سیدی اعلی حضرت کا ایک جملہ ہے، آپ نے ختم نبوت پر بڑا کلام کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کتاب لکھنے والی ذات اور سب سے پہلے فتویٰ دینے والی ذات، لوگوں نے تو مرزا کو صرف کافر لکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے۔ صرف کافر نہیں، فرمایا کہ یہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے، اور زندیق مرتد سے زیادہ پلیت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، زندیق بھی ہے۔ آپ نے ختم نبوت پر جو پہرا دیا، ظاہر ہے وہ بیان سے قاصر ہے، مگر اعلی حضرت عظیم البرکت جب حضور کی اس حدیث کو آپ نے پڑھا نا کہ میرے مدنی آقا کا فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں زمین کے جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ جب سرکار اعلی حضرت اس حدیث پر پہنچے تو آپ نے اس حدیث کو چوم کر کہا، حضور آپ تو زمین کے ذروں کے برابر کہتے ہو، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں حضور میں بھی ان ذروں کے برابر، اس کائنات کی ریت کے ذرے ذرے کے برابر، حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کے برابر، اور ہماری جسم سے نکلنے والی سانسوں کی تعداد کے برابر، اور جناب آدم سے لے کر آخری امتی تک اور اس کائنات میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تعداد کے برابر، حضور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، حضور آپ آخری نبی ہیں۔ حضور کی ختم نبوت پر جن عظیم لوگوں نے قربانیاں دی، ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ اکبر، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی اللہ نے لوگوں کو چن چن کے حضور کا قرب عطا فرمایا ہے۔ تو ایک کلام پڑھا جاتا ہے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو ظاہر عاشق نے اپنے مزاج میں آ کر اس کلام کو کہا ہے، مگر علماء کرام فرماتے میاں آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر اس کریم رحیم رب نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے مالک نے انہیں میں نبی کی ثابت عطا فرمائی ہے، انہیں ہی یہ اعزاز بخشا ہے۔ میرے بھائی ہم تو ان صحابہ کے قدموں کی خاک میں مل جائے تو ہمارے لیے سرما بنانے کو اعزاز مل جائے۔ اللہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں نے بیان کیا اپنے درس کے اندر کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کے مینارے پر تشریف لائیں گے نا تو نماز فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پہ چڑھ چکے ہوں گے، اور اتنے میں لوگ کہیں گے جناب عیسیٰ آ گئے، تو جناب امام مہدی پیچھے ہٹنے کو آئیں گے اور کہیں گے حضرت آپ امامت فرمائیں۔ جناب عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ نہیں آپ ہی امامت فرمائیں، آپ ہی امامت فرمائیں، آپ قوم کے امام ہیں۔ تو علماء کرام اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں دیکھو حضور کے علماء کی شان کتنی ہے کہ سرکار کی علماء کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی امت کے علماء کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے اعزاز اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار معراج کے رات تشریف لے گئے نا تو جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام کا وہ مکالمہ ہوا نا کہ آپ سے لغزش کیوں ہوئی، جناب آدم نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ آپ مجھے اس دانے پر جو آپ وہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میری اجتہادی لغزش اللہ نے میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دی تھی، اللہ نے میری تخلیق سے جو میری تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی ہے، تو آپ مجھے اس پر جو ہے وہ تان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں علماء کرام فرماتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی وسیع ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب معراج کی رات رو رہے تھے تو فرمایا کہ یہ نوجوان ہمارے بعد آیا ہے اور اللہ نے اسے کثیر امت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے انہیں ایسے سے علماء عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر جناب امام غزالی اور جناب موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کے پاس اللہ نے جناب امام غزالی کو پیش کیا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اے مالک اس امت کے اندر ایسا کیا ہے،
ایسی کون سی خوبی ہے؟ تو جناب امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا، اور جناب امام غزالی کی روح نے فرمایا کہ اے کلیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قال ہی عصا، یہ تو عصا ہے، تو بات ختم ہو گئی نا، تو آپ کو پھر آگے کہنے کی حاجت کیا تھی؟ قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اے پروردگار یہ عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے دیگر کام بھی لیتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اتنا ہی پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہہ دیتے عصا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام فرماتے میرے مدنی آقا کی روح جو ہے جناب غزالی سے کہتی ہے اے غزالی ٹھہر جاؤ، ادب کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو علماء سمندر عطا فرمائے ہیں، ایسے جناب عالی و ایسے سمندر جن کے کنارے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے پہرا دیا ہے، جن لوگوں نے، یقین کریں باخدا اس مقام تک نہ عابد نہ زاہد، زندگی ساری گزر جائے نا، اللہ 1000 برس بھی دے نا، اور اگر وہ قدم قدم پر سجدے بھی کر کے جائے نا خانہ کعبہ کو، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک حضور کا عاشق ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے راجپال نامی شخص کو آپ نے واصل جہنم کیا، کہ جس نے رنگیلا نام کی کتاب لکھی تھی، اور پھر پیر سے جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور بڑے اس وقت کے شیوخ، محدثین اور مفسرین اپنے دستاروں کو اتار کر غازی صاحب کے قدموں میں رکھا اور فرمایا کہ درخان کا بچہ بازی لے گیا، ہم تو یوں ہی باتیں کرتے رہ گئے۔ درخان کہتے ہیں عربی فارسی پنجابی کا لفظ ہے کارپینٹر کو، اور میں درخان کا بچہ بازی لے کر چلا گیا ہے، ہم تو یوں ہی باتیں کرتے رہ گئے۔ اللہ سرکار کی بارگاہ میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ سرکار نے کس کو اس کام کے لیے نومینیٹ کرنا ہے۔ جناب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی کے سرکار نے ذمہ لگایا تھا، اے نور الدین 2 کتے ہیں جو مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو 2 یہودی تھے مدینے میں رہتے تھے، وہ سرنگ کھود کر میرے مدنی آقا کے جسم اقدس تک پہنچ چکے تھے، اور جناب عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ظاہر ہو چکا تھا، اور سرکار نور الدین زنگی کے خواب میں فرمایا کہ یہ 2 کتے مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ آئے اور آپ نے انہیں واصل جہنم کیا، اور سرکار کے روزے کے ارد گرد سیسہ پلایا جو ہے وہ لوہا ڈال دیا گیا، اور پھر جناب نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سنو، میری خوش نصیبی پہ آپ لوگوں کو ناز کرنا چاہیے کہ ساری کائنات میں سرکار نے میرا ہی انتخاب فرمایا ہے، حضور نے میرا ہی انتخاب فرمایا۔ تو ختم نبوت پر سرکار خود انتخاب فرماتے ہیں، حضور چنتے ہیں اپنی اس غلامی کے لیے کہ سرکار نے کس سے کام لینا ہے۔ اب سنو میرے بھائی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چھاپڑی فروش حضور کے غلام ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم پر وہ کھجوریں بیچتے ہیں، 11 اور 12 بچوں کے باپ ہیں۔ میرے مدنی آقا کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب کا ایک قاصد آتا ہے، وہ خط لے کر آتا ہے جس میں مسیلمہ نے لکھا ہے کہ اے محمد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لکھنے والے کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اے محمد میں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، اور آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، آپ کو میں نے خط بھیجا ہے، معاہدہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب خط حضور کے پاس پہنچا تو پھر حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب، یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے لیے سرکار نے خط لکھا۔ لکھنے کے بعد فرمایا اے میرے غلاموں، کون ہے جو اس خط کو مسیلمہ کے دربار تک پہنچائے گا؟ جناب حبیب بن زید آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، سرکار یہ ڈپٹی مجھے سونپیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب ظاہر جب کوئی بندہ کچھ کھا رہا ہو اور فوراً منہ کو کھولے تو اس کے منہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ذرات سامنے والے شخص پر گرتے ہیں۔ حبیب بن زید کے منہ سے وہ کھجور کے ذرات صحابہ کے جسموں پہ گرے، اور میں اے بھلے انسان ذرا صبر کر لو، کھا تو لو پھر بات کر لینا۔ کہا کہ نہیں، اگر میں نے ہاتھ اٹھانے میں تاخیر کر دی یہ بازی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، یہ بازی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے۔ میرے مدنی آقا نے وہ خط انہیں سونپا، پر میں اے میرے غلام ذرا ٹکا کے جانا، اس کو پتہ لگنا چاہیے محمد عربی کا شعر آیا ہوا ہے۔
हुजूर का शेर आया हुआ है, खत लेकर जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब, बल्कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जनाब हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं। सरकार ने घोड़ा भी दिया, सरकार ने नेज़ा भी दिया और खत भी दिया। अल्लाह अकबर। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में जब हबीब बिन ज़ैद पहुंचते हैं और बड़े शाहाना तरीके के साथ और बड़ी जर्नैल वाली चाल और जनाब बड़े दिलेर शख्स वाले अंदाज के साथ जाते हैं और नेज़ा हुजूर का दिया हुआ मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में जाके घाटते हैं। मुसैलमा पर आपकी एक धाक बैठ जाती है और पूछते कौन हो तुम? कहा कि ये अंदाज नहीं बता रहे, ये तेवर नहीं बता रहे, ये चालो चलन नहीं बता रही। हम उस मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं कि जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम इन फुस्साक व फुज्जार काफिरों का खून पीना जिन्हें पसंद है। जनाब खालिद बिन वलीद जब गए थे ना, तो उस वक्त के रूमियों ने कहा था, ए खालिद, हमने सुना है कि तुम अरब के लोग बड़े भूखे नंगे हो, सूखा गोश्त खाते हो, ऐसा करो हम इतना तुम्हें पैसा देंगे और ये देंगे, लेके चले जाओ, अपनी जिंदगी की अगर अमान चाहते हो। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हमने सुना है इन रूमियों का खून बड़ा मीठा है, इन रूमियों का खून बड़ा लजीज है, और मैं सुनो हम मोहम्मद अरबी के वो गुलाम है जो तुम्हारा खून पीने के लिए आए हुए हैं। तो कहा ये चाल ढाल बता नहीं रही है, ये तेवर तुम्हें बता नहीं रहे। और मुसैलमा कज़्ज़ाब को जनाब हबीब बिन ज़ैद ने वो खत पकड़ाया, और उस जमाने का आज भी ये दस्तूर है कि बादशाह अपना वो खत पढ़ना अपनी तौहीन समझता है। अपने पास खड़े दरबारी को वो खत दिया गया, और जब उस खत को दरबारी ने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था? मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। उस दरबार में उस पढ़ने वाले कासिद ने बरबला कहा, मुसैलमा झूठे की तरफ ये खत भेजा गया है। जब मुसैलमा ने अपने आप को झूठा सुना, उस पर एक जनाबे जिल्लत छा गई, और जनाबे वो हजरत हबीब बिन ज़ैद के पास आया और कहा कि क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? फरमाया हाँ, अतशहदु अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फरमाया कि अतशहदु, क्या तू गवाही देता है कि इन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह के रसूल हूं? आपने फरमाया कि मैंने सुना ही नहीं है, तू क्या भौंक रहा है? मैंने फिर फरमाया कि मैंने सुना ही नहीं, तू क्या भौंक रहा है? मुसैलमा फिर पूछता है, अतशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? फरमाया नअम, मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह ही अल्लाह के रसूल है। क्या अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल? फरमाया कि मैंने सुना ही नहीं है। का बड़ा कमाल का बड़ा भला आदमी है, तेरे नबी के बारे में पूछता हूं वो सुन लेता है, और जब मैं अपने बारे में पूछता हूं तो तू नहीं सुनता। अल्लाह अकबर। तो मुझे बरेलवी के इमाम का वो शेर याद आ गया कि इन्हें जाना और इन्हें ही माना, बस इन्हें जाना और इन्हें ही माना, और न रखा गैर से काम। तू क्या भौंक रहा है? इससे कोई सरोकार ही नहीं है, तुझे सुनना ही नहीं है, तू है क्या? तेरी हैसियत क्या है? तू हजार दलाइल दे, जब भी मेरे इमाम और इमाम आजम इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा कश्फुल गुम्मा के जिनके मुतालिक हुजूर दाता गंजी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला सरजमीन लाहौर पर आप अपना फैज आम लुटा रहे हैं। अपनी किताब कश्फुल महजूब में जब आपका नाम लेते तो यूं नहीं कहते इमाम आजम। आज तो ऐसे बदबख्त भी सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इमाम आजम का नाम इतने बेअदब अंदाज से लेते हैं, मगर हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी आपका नाम क्या लेते हैं? इमामा सुन्नियाए मुक्तदा है, इमामों के इमाम सुन्नियों के मुक्तदा है, और इमाम आजम, इमाम अजल, इमाम आजुल अकरम, इमाम आजम का नाम इस शान के साथ हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिया करते थे। फरमाया ये हमारा अकीदा है कि जब हमें बड़ों ने बहुत कुछ दे दिया है तो फिर हमें दाएं बाएं जाने की हाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर वो मुसैलमा पूछता है कि तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इस्लाम का ये कायदा है, अगर किसी शख्स की जान जाने का खदशा हो और उसे मजबूरन कलमा कुफर बकने पर कहा जाए तो कलमा कुफर बक दे, जान बचा ले, फिर आके बाहर तौबा कर ले। मगर अल्लाह अकबर, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए तो परवाह नहीं करते। पर मैं मुझे परवाह ही नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, ये किस्सा पढ़कर हमारे जिस्म पर कब कभी तारी हो जाती है और हमारे जनाब आली लफ्जों के अंदर वो ताकत नहीं रहती, उस किस्से को बयान कैसे किया जाए। मुसैलमा कज़्ज़ाब आपका एक हाथ काटता है, फिर पूछता है कि तू गवाही देते मैं अल्लाह का सुनूं? आपने फरमाया मैंने सुना ही नहीं, तूने बकवास क्या किए। फिर हाथ काटता है, फिर पांव काटता है, और फिर दूसरा पांव काटता है, और फिर आपके जिस्म नाक तवा से भी यही आवाज आ रही होती है,
میں نے سنا ہی نہیں ہے تو نے کیا کہا ہے. اللہم، میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ بے شک نعم محمد الرسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہے. اور آپ کے جسم کو اٹھا کے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور آپ کو آگ میں جب ڈالا جاتا پھر پوچھتا ہے کیا اب تو گواہی دیتے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں، تو نے کیا بھونکی ہے یہ بکواس. اللہ اکبر. آپ کو شہید کر دیا گیا. اور جب یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی اور آپ کی والدہ جناب ام عمارہ، اور ام عمارہ صحابیات میں سے وہ بے باک اور نڈر صحابیہ ہے جس کے متعلق میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس عظیم صحابیہ کے اندر بھی صحابہ والا جوش نظر آتا ہے، صحابہ والا جوش نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اگر آج کسی ماں کے بچے کو بیمار بخار بھی آ جائے تو وہ تڑپ جاتی ہے، مگر میں قربان جاؤں اس ماں پر اس نبی نے انقلاب اتنا جلدی برپا کیسے کیا، اتنا جلدی برپا، اور ایک جھٹکے کے اندر ایمان اتنا عطا فرما دیا، اتنا ایمان. تو حضور نے فرمایا اے بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس ماں نے کیا کہا؟ تاریخی جملہ ہے، فرمایا اے پیارے میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہی اسی لیے تھی. حضور آپ کے نام پر قربان ہو. پھر جب ہی میرے امام فرماتے کرو تیرے نام پہ قربان، کرو تیرے نام پہ جاں قربان. تو پھر مجھے کہنے دیجئے امام احمد رضا نے بھی اس بی بی سے ہی سبق لیا ہے، اس ام عمارہ سے سبق لیا ہے کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں کا کیا جناب علی کم و بیش قرآن پاک کی 200 آیات بینات اشارتاً صراحتاً استدلالاً میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. چند ایک آیت کریمہ. پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ پیارا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے آگے فرما بھی دیا ہے ولکن رسول اللہ خاتم النبی، وہ آخری نبی ہے. مالک یہی فرما دیتا ہے آخری نبی ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی نبی بنتا ہے تو مالک پھر اس کے بیٹے کو بھی نبوت عطا فرماتا ہے. جناب ابراہیم نبی تو ان کا بیٹا اسحاق بھی نبی، جناب اسحاق نبی تو ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، جناب یعقوب نبی تو ان کے بیٹے جناب یوسف بھی نبی. 4 پشتوں میں اللہ نے نبوت کو رکھا ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا اگر اللہ اپنے نبی کو نبوت دیتا اور ان کے بیٹوں کو نبوت نہ دیتا تو پھر یہ شان امتیازی سرکار کو نہ ملتی، یہ شان امتیاز سرکار کو نہ ملتی. حضور آپ کا بیٹا نبی نہیں ہے، اور میں اے پیارے ہم نے آپ کے بیٹوں کو نبوت کا درجہ دینا ہی نہیں ہے. اس سے قبل اللہ نے انہیں زمانہ بچپن میں مالک نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. منافقین نے کہا تھا نا آپ تو ابتر ہیں. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی نسل نہ ہو، جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، جس کا کوئی ماننے والا نہ ہو. اور پھر مالک نے جواب دیا ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے نبی جو آپ کو ابتر کہتے ہیں ان شانئک هو الابتر، اے پیارے یہ ابتر ہے، یہ مر جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر رب نے آپ کو بیٹا نہیں بھی عطا کیا تو ساری کائنات آپ ہی کے بیٹے ہیں، ساری کائنات کی عورتیں آپ ہی کی بیٹی ہیں. اے پیارے تا صبح قیامت تک ذکر آپ کا ہی باقی رہے گا. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی خوش ہوئے اور جناب عمر کو مبارکباد دی کہ اے عمر اگر یہ آیت ہم پر اترتی، ہمارے دین میں اترتی، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، خوشیاں مناتے. کیوں؟ اللہ نے ہمارے دین کے کامل ہونے کا اعزاز بخشا ہے، مگر یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو جناب عمر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جب اللہ نے اس آیت کو اتارا تو وہ عید کا ہی دن تھا، وہ عید کا ہی دن تھا. بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے جہاں کے لیے آپ نبی ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. کافہ کہتے سارے زمانے کو گھیرنے والا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت. اب تم میں سے جو اولو الامر ہے، جو حکام ہیں، ان کی اطاعت کرو. اس سے معلوم ہوا اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ یہاں پر اس بات کو رکھتا نبی کی اطاعت
اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کی اطاعت، رب نے اس سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے، تو گویا کہ قیامت تک اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ولقد ارسلنا نوحی الیک من قبلک۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ جب کسی نبی نے آنا ہی ہے، کیونکہ کتاب یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اب کسی کو کسی نبی کے آنے کا انتظار نہیں ہے۔ اس کتاب نے تعصب قیامت تک کے لیے سارے معاملات کو کمپلیٹ کر دیا ہے، اب بھلا کون نبی آئے گا؟ اب سنیے حدیث پاک میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے ایک عمارت کو بنایا، عمارت کے ارد گرد آتا ہے، چکر لگاتا ہے، بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور پھر لوگ گھوم کر کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے نا تو عمارت کی تکمیل ہو جائے گی، عمارت خوبصورت ہو جائے گی، عمارت کے اندر شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ پر حضور نے فرمایا سنو، اس عمارت کی ایک اینٹ لگ جائے، عمارت مکمل ہو جائے، فرمایا کہ اسی طرح کسر نبوت کہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، نبوت کا ہار مکمل ہو گیا ہے، اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو مالک نے یہ جو نبوت کا ہار ہے یہ رسول اللہ کو پہنایا ہے، اب اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ہار ہیں، موتیوں کے ہیں، یاقوت کے ہیں، مرجان کے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے ہار ہیں، مگر وہ ہار کی خوبصورتی ابھی دوبالا نہیں ہے، ابھی ایک در یتیم والا موتی رہتا ہے، وہ ہار کے بیچ میں آئے گا، سائڈ والوں کو رونق بخشے گا، ادھر والوں کو رونق بخشے گا، اور وہ آخری نبی، وہ آخری موتی رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ موتی در یتیم اس ہار والی لڑی میں اللہ نے پیرو دیا ہے، اب مالک نے وہ ہار حضور کو عطا فرما دیا ہے، فرمایا اے پیارے اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، نبی نے آنا۔ اللہ اکبر، میرے مدنی آقا نے فرمایا نا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے، مگر اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے مدنی آقا غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ جناب علی نے کہا حضور مجھ جیسے شمشیر زن، شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ایسے عظیم شجاعت مند دلیر آدمی کو عورتوں اور بچوں میں بٹھا کے جا رہے، سرکار یہ بھلا تو نہیں لگ رہا میرے کو، آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں سرکار۔ تو حضور نے فرمایا اے علی میں تمہیں نائب بنا کر جا رہا ہوں، ایسے جیسے جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تورات کو لینے کے لیے اور پیچھے جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے، فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر فرق اتنا ہے اے علی تم میرے لیے مثل ہارون تو ہو پر میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں قربان جو اس نبی غیب دان پر سرکار نے فرما دیا تھا، ورنہ آج کے ان بدبختوں نے تو اس بات کو پکڑ لینا تھا کہ دیکھو حضور نے فرمایا میرے لیے مثل ہارون ہو، تو پتہ چلا وہ نبی بھی ہیں، سرکار نے بات مکمل فرما دی میرے لیے مثل ہارون تو ہو پر یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے قیامت کا دن جب دن ہوگا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ساری امتیں جناب آدم کے پاس جائیں گی اور پھر رسول اللہ تک آئیں گی۔ پھر کبھی کبھار سوال آتا ہے مالک تو پہلے ہی رسول حضور کا رستہ دکھا دیتا، یہ سارے وہاں گئے پھر رسول اللہ کے پاس ہے تو پہلے رستہ حضور کا دکھا دیتا، کہا کہ نہیں فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو پتہ بھی تو چلے اے پہلے تیری شان کیا ہے۔ تو پھر میرا امام بولا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے، تو فرمائیے یہ مخلوق کیوں پھر رہی ہے۔ جب آخر میں جناب عیسیٰ تک آئیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے یاتون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کہاں پھر رہے ہو، جاؤ حضور کے پاس۔ پھر لوگ حضور کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یقولون یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک، اے پیارے آپ آخری نبی ہیں تو کرم فرمائے حضور کی بارگاہ میں سفارشی فرما دے۔ امت محمدی تو آئے گی، امت محمدی کی تو پہچان ہوگی، تو گویا کہ ان امتوں کا بھی یہ نظریہ ہوگا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں۔
हुजूर ही आखिरी नबी है, हुजूर ही आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की खत्म नबूवत पर जिन हजरात ने पहरा दिया, और कैसा कमाल का पहरा दिया। मेरे इमाम फरमाया करते थे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग अहमद रजा को गालियां देते हैं, जब अहमद रजा को बुरा भला कहते हैं, का कोई परवाह नहीं है। अहमद रजा की घर वालों की इज्जत और आबरू हुजूर की इज्जत और आबरू से कोई कद्र कीमत वाली नहीं है। ये तो अहमद रजा कह रहे हैं। और सैयदना सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं, लोगों सुनो, मुझे सबसे ज्यादा महबूब ये लगता है कि लोग मेरी अहल अयाल को छोड़कर हुजूर की अहल अयाल से मोहब्बत करें, हुजूर की अहल अयाल से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। तो सैयदी आला हजरत हो और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब 1900 के अंदर आप मुनाजरा तय हो गया, मिर्जा ने कहा मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। मुनाजरा किस बात पर? फरमाया मुनाजरा इस बात पर होगा कि हम तफसीरी नुकात लिखेंगे, यानी कुरान की तफसीर पर मुनाजरा होगा। आपने फरमाया कि आ जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने शुरू में बात की थी, हुजूर इस काम के लिए इंतखाब फरमाते हैं, चुने जाते हैं। और पीर मलीशा खुद फरमाते हैं, फरमाते मैं सोया हुआ था, सरकार तशरीफ लाए, फरमाया ए मेरे प्यारे बेटे उठ, वो कादियान का कुत्ता जो है मेरी हदीसों को कैंचियों के साथ काट रहा है, वो कादियान का कुत्ता मेरी हदीसों को कैंचियों के साथ काट रहा है, तू सोया हुआ है। और आप उठे और आपने फिर किताबें लिखी और उसका सद्देबाब किया। जब बाज ना आया, मुनाजरा तय पाया गया, फरमाया कि आओ अब तफसीरी नुकात लिखेंगे, एक बंदा बीच में सालसी का किरदार अदा करेगा, वो फैसला करेगा किसकी तहरीर अच्छी है। आपने फरमाया ठीक है। फिर आपको तदबीर सूझी, फरमाया कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, इसलिए कि कल को मिर्जा मुकर जाएगा। कहा कि नहीं, इसने फैसला ठीक नहीं किया। फरमाया नहीं, अब बात इससे आगे की होगी, क्या होगी? फरमाया आजा मैदान में। बादशाही मस्जिद के अंदर मुनाजरा तय पा गया। आप पीर मेहर अली शाह गोल्ला से अपने साथ 500 लोगों को लेकर बादशाही मस्जिद में कई घंटे इंतजार करते रहे और मुनाजरा तय पाया। फरमाया कि सुन मिर्जा, बात इस बात पर मेरी और आपकी तय हो गई है। वो बात क्या है? फरमाया कि ए लानती शख्स, न तू लिखेगा न मैं लिखूंगा, न तू लिखेगा न मैं लिखूंगा, कलम कागज दवात को रख देंगे, जो हक पर होगा उसका कलम खुद चलेगा, बात तब बैठेगी। अल्लाह अकबर। मनहूस लानती मिर्जा ना आया, अल्लाह ने आपको फतह याबी अता फरमाई और सुरुखरुई अता फरमाई। जब आप गोल्ला शरीफ तशरीफ ले गए तो मुरीदीन भी तो होते हैं, मुहिब्बीन मुअतक़िदीन। किसने डरते डरते कह दिया, हजरत अगर मैं जान की अमान पाऊं तो ये जरा बताएं, अगर कलम ना चलता तो फिर क्या होता? फरमाया खुदा के बंदे, ये मैंने खुद से थोड़ी ना कहा था कलम ना चलता तो क्या होता, ये रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए थे। हुजूर ने फरमाया ए मेरे प्यारे बेटे, यूं कहो जिसका कलम चलेगा वही हक पर होगा। तो फिर सरकार ने इनाम क्या दिया पीर मेहर अली शाह को? जब भी सरकार के रुख मुस्तफा को तक कर बोले, क्या बोले? अल्लाह अकबर। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके ते लाट नुरानी है। जब सरकार की इज्जत और नामूस पर पहरा दोगे फिर सरकार खुद ही तशरीफ लाएंगे। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके ते लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहां आखा, सच आखा के रब की शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। हाँ, फिर आप आखिर में इसमें तफजील के सीखे कमाल के इस्तेमाल करते हैं। सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना है। और इसको मेरे इमाम क्या बोले? अभी मेरा भाई जो वो शेर पढ़ रहा था, अल्लाह क्या फरमाते? तुम ए रजा खुद साहिब कुरान मद्दाए हुजूर, ए रजा खुद साहिब कुरान मद्दाए हुजूर, तुमसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और पीर मेहर अली शाह क्या फरमाते हैं कि क्या फरमाते जनाब? सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। कहां मेहरे अली और कहां आपकी सना? किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। लोग इसको मुश्ताक भी पढ़ते हैं, ठीक है जी, मगर हमारा बाबा अमीर मुजाहिद ने फरमा के गए, फरमाया कि वही शेर पढ़ो जो लोगों ने लिखा है। आपके सामने किसी शख्स ने पढ़ा था कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आपने फरमाया मियां आपका ज़ौक़ होगा, आपका विजदान होगा, इसके अंदर यकीनन तावील है, आपका अपना ज़ौक़ कह रहा है। फरमाया कि अगर मेरे सामने पढ़ना है तो यूं कहो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फरमाया इसलिए सरकार आला हज़रत ने लफ्ज़ कुत्ते बोला तो सरकार ने करम फरमाया है, वहां लफ्ज़ कुत्ते का मोल पड़ा है, मोल।
جب ہی سرکار نے کرم فرمایا ہے تو فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو صاحب وہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا شوق ہوتا ہے. تو عاشقوں کی اپنی ہی جو ہے وہ عجب زندگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو آج تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ مدینے جاواں اور پھر نہ آواں. ظاہر ہر ایک کا اپنا شوق ہے، مگر کوئی کہتے ہیں حضور میں تو اڑ اڑ کے جاؤں وہاں جہاں حضور آپ کے گستاخ ہیں. میں تو اڑ اڑ کے وہاں جاؤں جہاں آپ کے گستاخ ہیں. تو بات نامکمل ہوگی اگر آخر میں امیر المجاہدین کا ذکر نہ کروں، اس لیے کہ جس مرد قلندر نے، مرد حر نے اس مختصر سی زندگی کے اندر جو کام کیا، اعلیٰ حضرت کے ان دو شعروں کا مصداق بن گئے کہ کیا کہ کل کے رضائے خنجر خون خار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر تھا نا، کل کے رضائے خنجر خون خار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اور آپ نے بچے بچے کی زبان پہ نعرہ لگا دیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. بات نامکمل ہوگی اگر جلال رضوی بیان کیا گیا ہے ساتھ میں جمال رضوی بیان نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے ہیں، ایک کا نام امیر اہل سنت ہے اور ایک کا نام امیر المجاہدین ہے. وہ ہر اس باغ کے الگ الگ پھول ہیں، کہیں جلال ہے تو کہیں جمال ہے. کہیں وہ میدان سونپا گیا کفر کے ایوانوں کو ہلانے کے لیے، وہ میدان سونپا گیا ہے اے میرے بیٹے نکلو اس میدان میں، اس میدان کو بھی سنبھالنا ہے اور اس میدان کو بھی سنبھالنا ہے. اور پھر میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں، یہ فقیر نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ خود ہی میرے ذہن میں یہ لفظ آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شعر امیر سنت کی ذات پر صادق آتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو اے پیارے آپ اس میدان کو سنبھالیں، تحریر و تقریر کے میدان کو سنبھالیں، تصنیف کے میدان کو سنبھالیں، تدریس کے میدان کو سنبھالیں. بچوں کی نشو نما کے اندر یہ نعرہ لگا دیں. دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب روزانہ ہمارے مدرسے میں نماز ظہر کے بعد بچے جب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ہاں تو چھوٹے ہو چھوٹے، تم چھوٹوں کے لیے ابھی یہ نعرہ ٹھیک ہے، یہ نعرہ لگاؤ احمد مجتبی سب سے آخر نبی. ابھی تم تیار ہو رہے ہو، ابھی تم طفل مکتب ہو، تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ. اور پھر جب فیض آباد کا میدان ہو تو پھر سینہ چوڑ کر کہو، سینہ چوڑا کر کے کہو کہ تاجدار ختم نبوت. ہاں اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہو ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ان بزرگان سے محبت کرنے والے ہیں. ہم کسی بھی شخص کی باتوں میں آ کے ان اکابرین سے جو ہے وہ آنکھیں پھیرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جناب ابن مسعود کا وہ تاریخی جملہ ہے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. آپ فرماتے لوگوں سنو، جو چلے گئے ہیں نا آئیڈیل انہیں بناؤ، جو چلے گئے ہیں آئیڈیل انہیں بناؤ. اس لیے کہ جو چلے گئے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے گئے، انہیں آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ اگر ہم نے زندوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو کہیں وہ گئے تو پھر ہم بھی گئے، وہ گئے تو ہم بھی گئے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ جو چلے گئے انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ. تو یہ جو عظیم ہستیاں چلی گئی ہیں، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. 1974 7 ستمبر یہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم دن ہے. بلکہ میں آج بزم وادی رضا کی جانب سے جہاں جہاں تک یہ ہمارا پیغام جائے گا آپ نے اس کو پھیلانا ہے. 7 ستمبر 1974 کو یوم ختم نبوت ہے. تو بزم وادی رضا کی جانب سے ہمارے اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 7 ستمبر کا جب دن آئے آپ نے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے 10 مرتبہ نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت. اور پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. اگر ہو سکے تو ایک جھنڈا لے لیجئے، اس پہ لکھوا لیں تاجدار ختم نبوت. گھر کی چھت پر جا کے پلر کے ساتھ باندھے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں. جب بھی میرے فرمایا کرتے نا قبلہ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگایا کرو، اس لیے کہ وہاں پر تو مالک ذرے ذرے کا بھی جزا دے گا. جب حسن یوسف کو تولا جا رہا تھا وہ بوڑھی آ گئی تھی کپاس کی گٹھڑیاں لے کر. فرمایا اماں تمہیں معلوم نہیں ہے کہاں تیری گٹھڑی اور کہاں حسن یوسف؟ مذاق کرتے کہا مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ چاہتی ہوں خریدار یوسف میں میرا بھی نام آ جائے، خریدار یوسف میں میرا بھی نام آ جائے. تو کم از کم اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائیں اور ان کے دماغ میں یہ گھٹی تو امیر سنت نے بٹھا ہی دی ہے، اس کو ہمیشہ کی لاگو ہی کر دیا ہے.
اب میری بھی جو بچی اوپر آتی ہے, بچی اوپر آتے ہیں, میرا بیٹا تو بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہوتے, وہ کہتے کہ احمد مجتبی سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. ہے جی, بچوں کے منہ پہ کیسا کمال کا ترانہ لگا دیا ہے جی. اور اس کے بعد پھر دوسرا کیا ترانہ ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ نے 2 نعرے لگائے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا, اور آپ نے ایسا قلعہ ٹھوکا ہے رافضیت کے اندر, تادم حیات ان کے بابے بھی آتے رہے اور ہزار ہاں دلائل دیتے رہے, ہزار ہاں صفائیاں کرتے رہے. یہ احمد رضا کا ٹھوکا ہوا قلعہ ہے, قیامت تک نکلنے والا نہیں ہے. احمد رضا کے غلاموں کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو جب بھی میرے امام فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگوں, احمد رضا اس شہد کا نام ہے. قبلہ بابا جی سے میں یہ لفظ سنا کرتا تھا, آپ فرماتے ہیں اگر احمد رضا سے ان کو کوئی تعارف پوچھے نا تو اعلی حضرت اپنا تعارف یوں بیان فرماتے سنو, احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں, جس کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے. احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں ہے اور جس کے شہد کا جواب بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کا کمال کا شعر ہے, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. اللہ فرمایا کرتے تھے, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں. تو یہ جو ہمارا انتخاب ہوا ہے, آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے, حضور کی ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ہمارا انتخاب ہوا ہے. میرے امام کی زبانی, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں. تو مسکرا اس لیے رہی ہے کہ سرکار نے اجازت دی ہے, سرکار نے اجازت دی ہے. اللہ اکبر. دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے, اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا. اللہ تبارک و تعالی میرے ان تمام بزم وادی رضا کے ان ساتھیوں کو کہ جو مسلک رضا کا پیغام گھر گھر اور قریہ قریہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسلک رضا کی برکتیں عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں پروردگار ہمیں مسلک رضا کا پاسبان بننے کی توفیق رفیق ہدایت فرمائے. اللہ اکبر. تو آخری بات, بخدا بخدا واللہ باللہ تعالی, یہ ساری ہی قسمیں ہیں جی, ساری ہی قسمیں ہیں. جس نے در احمد رضا کو چھوڑا ہے وہ کہیں کہیں نہیں رہا ہے. جس نے در احمد رضا کو چھوڑا ہے وہ کہیں کہیں نہ رہا. تو جس نے اس دامن کو پکڑ لیا ہے بخدا وہ دنیا میں بھی امان پا گیا ہے اور آخرت میں بھی امان پا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے بچوں یاد رکھو بخدا بخدا, یہ جو ہم ادب کی گھٹی جو ہمیں دی گئی ہے نا, ادب 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 ادب, یہ ادب ہمیں در احمد رضا سے ملا ہے, یہ در احمد رضا سے ملا ہے. بخدا بخدا. آپ سوشل میڈیا پہ ان دیگر مذاہب بد مذہبوں کو لوگوں کو دیکھیں, حضور کا نام کیسے لیتے, محمد نے فرمایا, محمد نے فرمایا, یہ توہین ہے. حضور کا نام لو تو کہو رسول اللہ نے فرمایا ہے, جب قرآن خود کہہ رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اور وہ آپس میں جس طرح پکارتے ایک دوسرے کو اے نبی, وہ آپ کو ایسے پکار رہے ہیں, یہ بالکل آپ کے آداب کے خلاف ہے. اللہ اکبر. تو ادب جو ہمیں دیا ہے وہ احمد رضا نے عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مزار پر انوار پر بھی رحمتیں فرمائے. تو میں ہمیشہ اپنے نمازوں کے درس دیتا ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کی سیرت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے رہیں, اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ 25 سفر اعلی حضرت قول سے 25 سفر اعلی حضرت قول سے 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے, 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے, یکم محرم جناب عمر کا دن ہے جی, 18 ذی الحج جناب عثمان غنی کا دن ہے, 21 رمضان مبارک جناب مولا کائنات کا دن ہے, اور 22 جمادی الثانی جناب صدیق اکبر کا دن ہے, یکم شعبان معظم امام اعظم ابو حنیفہ کا دن ہے. تو فرمایا کہ یوں اپنی اولاد کو درس دیتے رہا کرو, ان سے فاتحہ کرواتے رہا کرو, تاکہ ہماری یہ نسل ہمارے اکابرین سے جڑی رہے. جس نسل نے اپنے محسنین کو چھوڑا ہے وہ کہیں کی بھی نہیں رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. ابھی انشاءاللہ العزیز ہمارے مذہب کے انتظامیہ سیکرٹری الحمدللہ یہ ابھی عمرے سے حالیہ دنوں میں وہ آئے ہیں, تو ان کے لیے میں اپنے مدینہ کا بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے, تو میں اعراب سے کہوں گا ایک یاد مدینہ کے حوالے سے ایک نام پیش کریں, اور جو ہمارے اراکین ان سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کارڈ بھی لے کر آئے ہیں الحمدللہ, تو اس کا بھی سلسلہ ہوگا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکین
وہی رہ گئی. سب مل کے شامل ہو جائے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی ترس کی وہی رہ گئی, دل وہی رہ گیا, جب وہی رہ گئی, ہم مصیبت پہ اپنی جبیں رہ گئی. یاد آتی ہے وہ ہم کو شام و سحر, وہ سکون دلوں جب نور و نظر, یہ انہیں کا کرم ہے, انہیں کی عطا, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی ترس کی وہی رہ گئے. اللہ درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام, وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے, دل وہی رہ گیا, جاں وہی رہ گئی, غم سیدر پہ اپنی جبیں رہ گئی. مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں, مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دل سے بولے والے ہیں ہم بریلی والے ہیں, دل سے بولے والے ہیں ہم بریلی والے ہیں. اور مسلک رضا سے گھر باطل قوم چیڑتی ہے, ہاں مسلک رضا سے ہر باطل قوم چیڑتی ہے, حق پر ہے جو کہتے ہیں, حق پر ہے جو کہتے ہیں, ہم بریلی والے ہیں الحمدللہ, حق پر ہے جو کہتے ہیں, ہم بریلی والے ہیں. خادم صحابہ ہے اور گدائے اہل بیت, خادم صحابہ ہے اور گدائے اہل بیت, اعتدال والے ہیں ہم, اعتدال والے ہیں ہم, بریلی والے
ہیں اعتدال والے ہیں ہم بریلی والے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے اور مسلک کے اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلک کے اعلی حضرت پہ قائم رہو مسلک کے اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا ہاں خلد میں چل دیا ہاں خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر آقا کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں بعد مرہ
اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم ارزقني في بلد موتك اللهم ارزقني في بلد موتك یا پروردگار ہمارے ان بزم وادی رضا کے ساتھیوں نے خوبصورت محفل سجائی ہے جس میں پروردگار ختم نبوت کے بارے سے بھی محفل کا عنوان رہا، سیدی اعلی حضرت کے عرس کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ میرے مالک ضمناً اپنے حبیب کے صدقے ہماری ان دوستوں کی اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ پروردگار یہ نوجوان بچے ساتھی پروردگار اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں اور تیرے پروردگار پیارے مدنی آقا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے پروردگار کام کرتے ہیں۔ میرے مالک ان کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو، ان کی ان قربانیوں کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ان جوانوں کی جوانیوں کو پروردگار تا دم حیات سلامتی عطا فرما۔ ان نوجوانوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ ان کے اس کارواں کو، ان کے اس مشن کو میرے مالک حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مالک انہیں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ ہمارے بھائی عمرہ کر کے آئے ہیں، میرے مالک ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کی جملہ عبادات پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہم سبوں کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما یا رب العالمین۔ میرے ان بھائیوں نے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ماہانہ درس قرآن کا اہتمام کرنے کا عزم کیا ہے، نیت کی ہے، میرے مالک انہیں اس عزم میں، انہیں اس کی نیت میں پروردگار کامیابی کامرانی عطا فرما، استقامت عطا فرما، خلوص للہیت کے ساتھ میرے مالک تیرے دین متین کا تا دم حیات کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے دم کلمہ طیبہ پر موت نصیب فرما یا رب العالمین۔ تا دم حیات مسلک رضا پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پروردگار علماء کی صحبت میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی پروردگار اولیاء کرام کی گستاخیوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری نسلوں کو محفوظ فرما پروردگار، بالخصوص ان ساتھیوں نے جو اہتمام کیا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔